السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ برادران اسلام، سوال ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا جائز ہے کہ ناجائز؟ بینوا و توجروا۔ عزیزان گرامی، مسلمان کی مرنے کی 3 حالتیں ہیں: نماز جنازہ سے پہلے، نماز جنازہ کے بعد اور دفن سے پہلے اور دفن کے بعد۔ ان تینوں حالتوں میں میت کے لیے دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا جائز اور بہتر عمل ہے۔ ہاں، میت کے غسل سے پہلے اگر میت کے آس پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا ہو تو اس کو ڈھک دے، کیونکہ ابھی وہ ناپاک ہے۔ جب غسل دے دیا پھر ہر طرح قرآن مجید، ذکر اذکار، درود شریف، استغفار پڑھے۔ جو لوگ نماز جنازہ کے بعد مخالفین دعا کے قائل نہیں ہیں، وہ نماز سے پہلے اور دفن کے بعد تو دعا وغیرہ کرنا جائز مانتے ہیں، مگر بعد نماز دفن سے پہلے دعا کو ناجائز، حرام، بدعت، شرک، پتہ نہیں کیا کیا معلوم کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پختونخوا میں جو قبائلی بیلٹ ہے، میں پنجاب کی بات نہیں کر رہا، جیسے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو چونکہ ہمارے حجرے ہوتے ہیں، قبائلی سسٹم ہے، تو لوگ دعا کے لیے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انفرادی طور پر ہر شخص کہتا ہے کہ فاتحہ پڑھے، یہ دعا بوکو، یہ دعا بوکو۔ تو دیکھیں یہ میت کے لیے کتنا بہتر ہے کہ پردن پردن ایک ایک آدمی آتا ہے اور فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو اگر آپ نے زبان سے یہ بھی لفظ ادا کیا کہ اللہ اس کو بخش دے، اس کی مغفرت فرما دے، اس کی بخشش فرما دے، تو دعا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، یہی دعا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف جہاں تک مجھے نظر آ رہی ہے ضد ہے، ہٹ درمی ہے، عناد ہے، بغض ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ مشکات باب صلاۃ الجنازہ فصل ثانی میں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جب تم میت پر نماز پڑھ لو تو اس کے لیے خالص دعا مانگو۔ اب فے سے معلوم ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ نماز کے بعد فوراً دعا کی جائے بلا تاخیر۔ تو جو لوگ اس کے معنی کرتے ہیں کہ نماز میں اس کے لیے دعا مانگو، وہ فے کے معنی سے غفلت کرتے ہیں۔ صلیتم شرط ہے اور فاخلصوا اس کی جزا ہے، تو شرط و جزا میں تعایر چاہیے، نہ یہ کہ اس میں داخل ہو۔ پھر صلیتم ماضی ہے، فاخلصوا امر، جس سے معلوم ہوا کہ دعا کا حکم نماز پڑھ چکنے کے بعد ہے، جیسے فیضا طعمتم فانتشروا میں کہا کر جانے کا حکم ہے، نہ کہ کانے کے درمیان۔ اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ نماز کے لیے اٹھنا مراد ہے، نہ کہ نماز کا کیا۔ تو جیسا کہ الا سے معلوم ہے، لحاظ یہاں بھی وضو ارادہ نماز کے بعد ہی ہوا، اور فے سے تاخیر ہی معلوم ہوئی۔ تحقیق معنی کو چھوڑ کر بلا قرینہ مجازی نے مراد لینا جائز نہیں۔ اسی مشکات میں اسی جگہ ہے، کرال الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب، حضور علیہ السلام نے جنازہ پر سورۃ فاتحہ پڑھی، اشہۃ اللمعات آپ پڑھے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ فتح القدیر میں کتاب الجنائز باب صلاۃ الجنازہ میں بھی ہے، بہقی میں بھی ہے، مدونۃ الکبریٰ میں بھی ہے، مبسوط شمس الائمہ سرخسی جلدم صفحہ 67 باب غسل المیت میں۔ تو صرف بات یہ ہے
کہ یہ ہٹ درمی ہے، ضد ہے، عناد ہے، حالانکہ فتاوی دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمن عثمانی، الکلام الموزوں مفتی کفایت اللہ دلوی، مولانا شمس الحق افغانی، شرح طریقہ محمدیہ، شرح طریقہ محمدیہ ندیہ میں مولانا محمد یعقوب الغشتوی، اور جناب فتاوی فریدیہ میں مفتی فرید صاحب، اور فیض الباری میں شانور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک ہندوستان کا فتویٰ ہم پہ لاگو تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے اگر آپ علماء دیوبند کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے علماء دیوبند شیخ الحدیث والقرآن حمداللہ جان ڈاگئے تھے۔ اگر آپ دیوبند کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے دیوبند مفتی فرید صاحب تھے۔ اگر آپ دیوبند کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے چارسدہ میں صاحب حق صاحب تھے۔ اگر آپ دیوبند کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے شیخ القرآن جس نے 52 سال قرآن مجید بخاری کی خدمت کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی پگڑی مبارک حالت بیداری میں عطا کیا تھا، شیخ احمد جان غلجائی پشاور ہیں۔ تو ہمارے لیے تو اگر علماء دیوبند ہیں تو یہ ہیں جن لوگ ہمارے لیے دیوبند شیخ القرآن والحدیث الحاج سید احمد ترمذی شوڈاک بابا جی تھے۔ تو جن لوگوں سے ہم نے علوم اخذ کیے، جن لوگوں سے ہم نے قرآن پڑھا، صرف پڑھا، نحو پڑھا، اصول پڑھا، اصولی حدیث پڑھی، اصول فقہ پڑھا، تو ہمارے لیے تو وہ ماڈل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا جائز ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے بدعت کی رٹیں لگائی ہیں اس کی اپنی دلیلیں بڑی کمزور ہے، ان کی دلیلوں کی نہ سر ہے اور نہ پیر ہے۔ مخالفین کی کچھ دلیلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جامعہ رموز کی لا یقوم داعین لہو کی دلیل لاتے ہیں، ذخیرہ کبر و محیط سے لا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ کی دلیل لاتے ہیں، عالمگیر سے لا يدعو بعد فی ظاہر المذہب لاتے ہیں، مرکات شرح مشکات سے ولا يدعو للمیت بعد صلاۃ الجنازہ لأنه يشبه الزیات فی صلاۃ الجنازہ لاتے ہیں، اور کشف العطا سے ولا يقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ لأنه يشبه الزیات لاتے ہیں، اور ابن حامد سے ان الدعاء بعد صلاۃ الجنازہ مکروہ لاتے ہیں۔ تو یہ فقہا نے جتنے بھی دلائل یہ دیتے ہیں یہ اس صورت میں ہیں کہ آپ کسر صفوف نہ کریں، آپ کسر صفوف نہ کریں اور لمبی لمبی دعا پڑھیں۔ تو نماز جنازہ کے بعد مختصر دعا مفتی عزیز الرحمن عثمانی دارالعلوم دیوبند میں اپنے فتاوی میں فرماتے ہیں کہ کسر الصفوف پڑھیں، 1 مرتبہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 3 مرتبہ درود شریف استغفار پڑھیں، اور حاضر میت کے لیے دعا کریں۔ یہ جائز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ عبارتیں اس صورت میں ہیں کہ آپ جنازے کے بعد پھر لمبی لمبی دعائیں کریں۔ تو لہٰذا نماز جنازہ کے بعد دعا بالکل جائز ہے۔